السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ، میاں بیوی کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور نکاح کرنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا۔ لیکن ہمارا نکاح یا ہماری شادی تب تک کمپلیٹ خوبصورتی سے چلتی ہے جب ہم دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ لیکن دونوں پارٹنر میں سے کوئی ایک پارٹنر الگ مزاج کے ہو، الگ تھاٹس کے ہو، تو پھر ہماری لائف ڈس بیلنس ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آئیے جانتے ہیں، جو بزرگوں نے کہا کہ 4 طرح کی لڑکیاں، 4 طرح کی عورتوں سے نکاح نہ کریں، کیونکہ جب یہ 4 طرح کی لڑکیاں یا عورت گھر آتی ہے تو گھر کو جنت بنانے کی بجائے گھر کو جہنم بنا دیتی ہے، گھر کو برباد کر دیتی ہے، گھر کے سکون کو، گھر میں آنے والی تمام برکتیں ختم ہو جاتی ہے، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے ایسی عورتوں کے گھر میں آنے سے، ایسی لڑکیوں کو گھر میں آنے سے۔ ایسی عورت یا لڑکی سے شادی کبھی نہ کرنا، کیونکہ ایسی عورت گھر کو جہنم بنا دیتی ہے، اور جس گھر میں ایسی عورت ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی، اس گھر میں کبھی بھی رحمت کا فرشتے نہیں آتے۔ ایک تو وہ عورت جتنا اس کے پاس ہے، یا اس کے ماں باپ کے پاس ہے، یا ان کے شوہر کے پاس ہے، وہ اس میں کبھی خوش نہیں رہتی ہے۔ دوسرے کے مال یا دولت کو دیکھنے والی عورت، اور خود کو دوسرے سے کمتر سمجھنے والی عورت، اور ایسی عورت سے بھی کبھی شادی نہ کرنا، ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی۔ جو دوسروں کے مال کو، دوسرے کی خوبصورتی کو، یا دوسرے کی دولت کو دیکھ کے ہرس کرتی ہے، لالچ کرتی ہے، ایسی عورت اور ایسی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس کبھی پیسہ ہو، کبھی نہ ہو۔ تو اگر آپ کی بیوی لالچی ہے یا دوسروں کے مال پہ نظر رکھنے والی ہے، تو جب آپ کے پاس کبھی مال کم ہوگا تو آپ کی بیوی دوسرے کی طرف مائل ہوگی، اینڈ دین اس ٹائم آپ کو بہت ہی زیادہ تکلیف اور پینفل فیل ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایسی عورت سے یا ایسی لڑکی سے نکاح ہی نہ کریں۔ اور نمبر 2 پر ہے بے پردہ عورت، یا ایسے کپڑے پہننے والی عورت جو کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی ہوتی ہے۔ ننگی ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ آستین کا پتلا ہونا، یا ہاتھوں کا کوئی حصہ کھلا ہوا ہونا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلوار ایسے ہلکا اور پتلا ہو جس سے اس کا جسم نظر آ رہا ہو، جس سے ان کی ٹانگیں نظر آ رہی ہو، ٹخنا نظر آ رہا ہو، یا سلوار اتنی زیادہ ٹائٹ ہے جس سے اس کے باڈی کے پارٹس نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی ننگے ہونے میں شامل ہے، جس کو ہم ننگا پن نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ انہیں ایک فیشن کا نام دیتے ہیں۔ فیشن کے نام پر بے حیائی ہے یہ۔ تو اگر کوئی عورت بے پردہ ہے یا ننگی گھومتی ہے، چاہے ان کا سر ننگا یا باڈی اس کی ننگی گھومتی ہے، تو ایسی عورت بھی آپ کو کبھی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ لہٰذا ایسی عورت سے بھی شادی نہ کریں، کیونکہ ایک عورت سے آپ کی نسل طے ہوتی ہے۔ جیسے آپ کی بیوی ہوگی ویسے آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی۔ اگر آپ کی بیوی بے پردہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی ماں کو دیکھ دیکھ کے آپ کی بیٹیاں بھی بے پردہ ہی ہوں گی۔ اور بے پردہ عورت کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت ایسے ٹائٹ کپڑے پہنتی ہو، یا ایسے لباس پہنتی ہو کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی دکھتی ہے، یا پھر اس کے جسم کپڑے پہننے کے بعد بھی اس کا جسم ظاہر ہوتا ہے، تو ایسی عورت پر جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو عورت دنیا میں ہی جنت جس پر حرام ہو، آپ ایسی عورت سے نکاح کیوں کریں؟ تو ایسی عورت سے نکاح کرنا بھی آپ کو کہیں کا فائدہ نہیں دے گا، نہ دنیا نہ آخرت کا۔ تو ایسی عورت سے بھی نکاح نہ کریں جو بے پردہ ہو۔ اور ایک حدیث میں اور آتی ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں 3 لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ سب سے پہلے درجے میں جو جہنم میں جائیں گے وہ 3 ہیں، اور 3 میں سے ایک وہ عورت ہے جو ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے اور تنگ کپڑے پہنتی ہیں، اس لیے تاکہ مرد میری طرف اٹریکٹ ہو اور میں کسی غیر مردوں کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ تو ایسی عورت سے بالکل بھی شادی نہ کریں۔ اور نمبر 3 میں ہے اپنے والدین سے بدتمیزی کرنے والی، یا ان کو ذلیل اور رسوا کرنے والی بیٹی، کیونکہ جو
لڑکی یا عورت اپنے والدین کی قدر نہیں کر سکتی، اپنے والدین کو عزت و احترام نہیں دے سکتی، جو کہ اتنا بڑا اور اعلیٰ مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں، تو وہ شوہر کو کیا دیں گی؟ جو لڑکی اپنی والدین کی عزت کا خیال نہیں رکھ سکتی، وہ آپ کی عزت کا بھی خیال نہیں رکھے گی۔ جو اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کرتی ہوں گی، وہ آپ سے اس سے زیادہ کریں گی، بڑھ چڑھ کے کریں گی۔ اس وقت آپ کو آپ کی زندگی جہنم نظر آئے گی۔ لہٰذا ایسی عورت سے بھی نکاح ہرگز نہ کرے۔ کچھ لڑکیاں بھاگ کر شادی کر لیتی ہیں، اپنی والدین کو بے عزت اور ذلیل کر کے رسوا کر کے چلی جاتی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو ماں باپ نے اس لڑکی کو اتنی محنت اور شدت سے پالا پوسا، اس کو جوان کیا، ان کی تمام خواہشات کو پوری کیا، اور اس کو ایک جھٹکے میں اس لڑکی نے دھوکہ دے کر آپ کے ساتھ چلی گئی، تو کیا لگتا ہے کہ جو اپنی والدین کے ساتھ جو ان کے اتنے لوئل تھے، وہ ان کے ساتھ وفا نہیں کر پائی، تو کیا وہ آپ کے ساتھ وفا کر پائے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ لہٰذا ایسی عورت سے یا ایسی لڑکی سے بھی شادی نہ کریں جو اپنی والدین کی عزت کا پرواہ نہیں کرتی ہے، جو اپنے والدین کی عزت کا، جو اپنے والدین کی خوشی کا خیال نہیں رکھ سکتی، وہ آپ کی بھی خوشی اور عزت کا خیال نہیں رکھ پائے گی۔ سمپل سی بات ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ جو لڑکی اپنے ماں باپ نہیں ہو پائی، وہ آپ کا کیسے ہو پائے گی؟ جو اپنے والدین کی عزت نہیں کی، وہ آپ کو کیسے عزت کرے گی؟ جو اپنے والدین سے حسن سلوک نہیں کیا، وہ آپ کی خدمت یا آپ کی اطاعت کیسے کرے گی؟ بالکل بھی نہیں کرے گی۔ لہٰذا ایسی عورت سے اور ایسی لڑکی سے بھی خود کو بچائیں، اور ایسی لڑکی اور عورت سے نکاح ہرگز نہ کریں، ورنہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ زندگی بھر اس چیز سے ملال رہے گی، اور اس چیز پر پچھتاوا رہے گا کہ کیوں ہم اس لڑکی سے یا اس عورت سے شادی کریں۔ البتہ شادی کرنے سے پہلے ہی اس چیز کو ضرور نوٹس کریں۔ اور نمبر 4 میں ہے جس کے پاس دین کا علم بالکل بھی نہ ہو اور بد اخلاق عورت۔ جس لڑکی یا جس عورت میں دین کا علم نہیں ہوگی نا، وہ آپ کی قدر بھی نہیں کرے گی، وہ آپ کے ماں باپ کی بھی قدر نہیں کرے گی، اور نہ آپ کے ریلیٹیوز کی کوئی قدر کرے گی، کیونکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہی شوہر کی اطاعت، شوہر کی خوشی کا خیال کیسے رکھنا ہے، شوہر کو کس طرح خوش رکھنا ہے، وہ ہمارا اسلام، ہمارا دین سکھاتا ہے۔ لیکن جس لڑکی کو، جس عورت کو دین کا کچھ علم ہی نہیں ہو، تو وہ آپ کی رسپانسبلٹی کیسے جانے گی، وہ آپ کی عزت و قدر کیسے کرے گی؟ لہٰذا ایسی عورت کا انتخاب کریں جو دین جانتی ہو، دین کے بارے میں اسے اچھی خاصی نالج ہو، انہیں یہ سمجھ ہو کہ شوہر کی مقام کیا ہے، شوہر کا مرتبہ کیا ہے، شوہر میرا حاکم ہے، اس کی اطاعت کیسی کرنی چاہیے، اس کی فرمانبرداری کیسی کرنی چاہیے، اس کو کس طریقے سے خوش رکھنا چاہیے۔ یہ سب ایک وہی لڑکی کر سکتی ہے، وہی عورت کر سکتی ہے جس کے پاس دین کا علم ہو، دین کو سمجھتی ہو، دین کو جانتی ہو۔ جس لڑکی نے دنیا کی تمام تعلیم حاصل کری، تمام ایجوکیشن حاصل کری، بٹ دین حاصل نہیں کیا، لہٰذا ایسی عورت سے بھی آپ نکاح نہ کریں، ورنہ زندگی بھر پچھتائیں گے۔ اور بد اخلاق عورت، بد اخلاق عورت ایک ایسے معاشرے میں عورت ہوتی ہے جو پورے معاشرے میں آپ کو رسوا کر سکتی ہے۔ جب بھی بات کریں گی چیخ کر چلا کر آپ کی خوشی، آپ کے سکون چھین سکتی ہے بد اخلاق عورت۔ کبھی محبت سے بات نہیں کرتی، ذرا سی شوہر سے کوئی غلطی ہوئی ان کو لان تان کرنے لگتی ہے، کہاں کہاں کی باتیں سنانے لگتی ہے اپنے شوہر کو۔ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے سامنے میں کون ہے، ہمارا شوہر ہے، اور شوہر کا مرتبہ کیا ہے۔ لہٰذا بد اخلاق عورت سے بھی خود کو بچائیں، اور بد اخلاق عورت سے بھی کبھی نکاح نہ کریں، کیونکہ جب آپ کے لائف سکون میں جب ہی ہوگی جب آپ کو ایک با اخلاق عورت ملے گی، با اخلاق لڑکی ملے گی۔ اگر بد اخلاق مل گیا تو آپ کی زندگی ویسے ہی برباد ہو جانی ہے، روز صبح شام اٹھتے بیٹھتے لڑائی جھگڑی ہوئے گی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ بہرحال یہ 4 چیز ہے جو آپ کو شادی کرنے سے پہلے دیکھنی چاہیے کہ لڑکی نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں، لڑکی پردہ کرتی ہے یا نہیں، لڑکی اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے یا نہیں،
یا لڑکی اپنے والدین کی عزت وہ احترام کرتی ہے یا نہیں، یا لڑکی صبر کرنے والی ہے یا نہیں. تو ایٹ لیسٹ یہ 4 چیز تو کامن دیکھنی چاہیے ہر لڑکی میں شادی کرنے سے پہلے. لہٰذا آپ اپنی شادی کرنے سے پہلے کوئی بھی لڑکی کا اپنے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں تو یہ 4 چیز ضرور دیکھیں، لازمی دیکھیں، اینڈ دین نکاح کریں. نکاح کرنا اللہ کے رسول کی بہت بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اس لیے نکاح کریں اور نکاح کو عام کرنے کی ترکیب اپنے دوستوں کو بھی دیں، اپنے بھائی کو بھی دیں، اپنی بہن کو بھی دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.